شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار۔ عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی دور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی دور ہوں گا، عجم کے بیاباں اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ۔ ماشاء اللہ، کیا شعر ہے، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ۔ واہ بھائی واہ، اس کے بعد کیا ہے؟ کل اللہ تعالیٰ نے اشعار پڑھوائے تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے، سبحان اللہ، انشاءاللہ آج دوبارہ پڑھ لیں گے اس کو۔ گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں سے غباروں میں مستور ہوں گا، چھپ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں جب داخل ہوتے تو چادر مبارک ہٹا دیتے تھے، کیا مطلب کہ مدینہ شریف کی مٹی لگ جائے۔ جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں وہ جگہ ساتوں آسمان سے بڑھ کر، کعبے سے بڑھ کر، بیت المعمور فرشتوں کے کعبے سے بڑھ کر، جنت سے بڑھ کر، عرش کرسی سے بڑھ کر ہے وہ جگہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے پیارے ہوں گے۔ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، ان پہ فرض ہی نہیں ہوا، یہاں تک کہ کوئی بوڑھی خاتون کو احساس ہوا کہ میرے پاس پیسے ہیں، میں نے حج نہیں کیا، اب محرم ہے ہی نہیں۔ ایک واقعہ ہوا تھا ایسا، ایک بوڑھی جو ہے وہ بیانات میں آنے لگی، اس کے بعد حج کا موسم آیا تو اس کی تو حالت خراب ہو گئی۔ حدیث پاک سنی کہ حج فرض ہو جائے نہ کرے تو بہتر ہے کہ یہودی اور نصرانیوں کے ہمارے مفہوم۔ اب وہ محرم کوئی بھی نہیں، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی میرا محرم کوئی بھی نہیں ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں خود بھی جاؤں اور کسی اور کو بھی لے جاؤں، بغیر محرم کے تو آپ کیسے جاؤ گی؟ مجھے تو ظاہر بات ہے ہمیں مسائل معلوم ہی نہیں، نہ ہمیں اس کے اندر ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، جو فتویٰ دینے میں جری ہو دوزخ میں جانے میں جری ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر وہ نام محرم مرد کے ساتھ جانا منع ہے تو میری بہن کے پیسے میں دے دوں گی، بہن چلی جائے، محرم ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، ہم عمر زیادہ ہو گئی، وہ انتقال کر چکے ہیں۔ تو میں وہ رو رہی ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے میں مفتی صاحب سے آپ پوچھ لو، کہا مجھے پوچھنا نہیں ہے، مجھے تم پوچھ کر دو۔ انہوں نے تو بیچاری نے آپ کہا تھا، میں نے مفتی نعیم صاحب سے عرض کیا تو حضرت مفتی نعیم صاحب ہنسے، فرمایا اس پر وہ حج فرض ہی نہیں ہے۔ اب میں پریشان، میں نے کہا حضرت وہ تو خود بتا رہی ہے کہ حج فرض ہے، فرض حج فرض ہی نہیں ہوا۔ مفتی صاحب کا انداز بھی مزیدار ہوتا ہے ماشاءاللہ، مزہ بھی خوب آتا ہے۔ حضرت میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، آج فرض ہو گیا، کا فرض ہوا ہی نہیں ہے، محرم ہے ہی نہیں، تو فرض کہاں سے ہو گیا آج؟ اس میں حج کے فرائض میں جس طرح پیسے ہیں، جس طرح باقی والوں کے لیے پیسوں کا انتظام ہے،
یہ ابھی وہ تو ساتھ میں یہ بھی محرم بھی تو ہے نا. تو میں نے کہا اچھا. پھر اب فرمایا اس خاتون سے کہو جب اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو آپ وصیت کر جاؤ کہ یہ پیسے میرے جو ہے اللہ نے بہت مال دیا, اس کو کبھی دھیان ہی نہیں کیا بیچاری کا. اس کو کہو مایوس نہ ہو, اللہ تعالیٰ نیت پر ملتے ہیں. بس آپ وصیت نامے میں لکھ دیں کہ میری طرف سے حج بدل کرا دیجیے گا, اس کے پیسے میں الگ رکھ رہی ہوں, اور اس کو کوئی اب گناہ نہیں ملے گا کیونکہ حج فرض ہی نہیں ہوا. اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, حج فرض نہیں ہوا, تو مایوس ہونا یہ صحیح نہیں. تو اب دیکھو حضرت مفتی صاحب کا انداز کیا تھا کہ حج فرض ہی نہیں, حضرت فرض ہوا ہے. ابھی ایک دوست ہمارے ہیں وہ اپنا گھر بنانا چاہتے تھے, تو یہاں کوئی ان کو مسئلہ تھا, کوئی مجھے یاد نہیں وہ مسئلہ کیا تھا, نقشے کا تھا یا کے ڈی اے کا تنگ کرنا, جو بھی تھا مجھے نہیں پتا. مفتی صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ اس طرح یہ کام ہم کر سکتے ہیں. تو مفتی صاحب کون سے ہیں یہ بھی مجھے نہیں معلوم, کہ میں نے پوچھا بھی نہیں. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے حج کیا اس سے پہلے؟ کہ حج تو میں نے نہیں کیا. کہ آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے, آپ تو حج پہ فرض ہو گیا آپ پر. کہ مجھے تو گھر بنانا ہے, ہم تکلیف میں ہیں. فرمایا ایسی کون سی تکلیف ہے بھائی؟ کہ پھر آپ نہیں کہے گا بیٹی کی شادی کرنی ہے, بیٹے کی شادی کرنی ہے, یہ تو حضرت سے جملے سنے تھے. فرمایا بھائی آپ پر تو حج فرض ہو گیا نا. دیکھیں جوان, اللہ کی عطا ہوتی ہے سب, یہ اصلاحی مجالس کی برکتیں, اللہ کی رحمت سے کام بنتا ہے, اللہ کے فضل سے کام بنتا ہے. ماں کے پاس آیا کہا تو یہ جملہ بھی سخت بدتمیزی کا ہے, اتنا بدتمیزی کا ہے, اتنا بدتمیزی کا ہے, میں جملہ بول بھی نہیں سکتا. نماز اور روزے کے لیے بدتمیز لوگ بکواس کرتے ہیں, کیا دل جلتا ہے. یہ گئے تھے, یہ پتہ نہیں بہرحال بخشوانے, اور یہ ایسا گھٹیا جملہ بولتے ہیں. دینی شعار کے لیے تو بکواس کرنی ہی نہیں ہے, زبان کھولنی ہی نہیں ہے, ایمان کے لالے پڑ جائیں گے, نکاح تجدید ہوگی. ایسا گھٹیا جملہ ہے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا, پتا سب کو ہے وہ جملہ. بدتمیزی, عام بدتمیزی ہوتی ہے یہ. اور مفتی صاحب گھر گھر جا کے بیچارے مسائل جا کے بتائیں گے, اور گھر کا دروازہ بھی کھل جائے گا. بہرحال تو انہوں نے جا کے والدہ کو بتایا کہ یہ ہے بات. مفتی صاحب نے فرمایا کہ میرے پر حج فرض ہو گیا ہے. تو گھر کا جو ہے وہ ہمارا ارمان وغیرہ وہ اللہ جنت میں گھر عطا فرمایا, یہ بھی اللہ گھر بنوا دیں گے. والدہ ان سے بھی آگے کہ بیٹا میرا زیور توڑواؤ, میں بھی حج پر جاؤں گی. انہوں نے چند دن پہلے فارم بھروایا, آج قرآن اندازی ہوئی, نام نہیں نکلا. اتنے بیچارے پریشان تھے, نام نہیں نکلا. تو میں نے کہا بھائی آپ کی نیت تو حج کی ہے نا, تو آپ کا نام نہیں نکلا کوئی بات نہیں. جن کا نام نکلا وہ شکر کریں گے, شکر کا حاصل ہے گناہ نہ کرنا. جن کے نام نکلے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہمارے لیے دعائیں ابھی سے ہی ڈال دیں. شکر کرنا کیا ہے؟ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. اے صحابہ وقت یاد کرو جب تم بدر کے میدان میں کمزور تھے, ہم نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, تقویٰ سے رہو. اور یہی اصلی شکر گزار بندے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ نام نکل آیا تو گناہ وہی چلتے رہے. نعوذ باللہ. کب حج پر جائیں گے؟ رمضان کے بعد کتنے دنوں کے بعد فلائٹیں ہوتی ہیں, 1.5 مہینہ تو رمضان میں ہی ابھی ہے, پھر 1 مہینہ رمضان کا. تو کیا گناہ کی اجازت مل گئی؟ میں ہوں یا جن کا حج کا نام نکلا ہے, سب کے مسلمانوں کے لیے اللہ کو ناراض کرنا, اپنے رب کو ناراض کرنا کسی دوزخ سے کم نہیں. بھائی جن کا نام نہیں نکلا وہ صبر کریں گے, صبر کا حاصل ہے گناہ نہ کرنا. جی ہاں, ان اللہ مع الصابرین کی تفسیر ہے نمبر 1, جن کا نام نہیں نکلا الصبر فی المصیبہ, شکایت نہ کریں. غم طبعی ہوگا, کسی کو کم کسی کو زیادہ, غم تو ہوگا بھائی. جو حج پر نہیں جا سک رہے اس کا بھی عرض کرتا ہوں, جن کے پاس مال نہیں, عمرے کا مال نہیں, ان کے بھی راستے کھلے ہوئے ہیں. تقویٰ میں اللہ کی دوستی میں حج اور عمرے کی شرط ہی نہیں ہے. فرض ہو جائے پھر نہ کرے تو وہ شرط ہے, رمضان کے روزے فرض ہو جائیں نہ کرے وہ تقویٰ کا ہے معاملہ, ظاہری بات ہے. لیکن جن پر فرض ہی نہیں, تصویر جیب میں بیٹا رکھ لینا. پھر حضرت آپ وقت لگا رہے ہیں, پھر میں آپ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتاؤں گا کہ جب بیان ہو رہا ہو بس بیان کی طرف دھیان, یا تو ذکر بغیر نیت کے کر رہے ہوں گے, ایسی تصویر چل رہی ہوگی, یا آدھا دماغ ادھر آدھا دماغ ادھر. اور حضرت مجدد نے فرمایا کہ یہ جو پڑھ رہا ہے تصویر بیان کے بیچ میں, اس بیچارے کی نیت بھی نہیں ہے ایسے, لیکن یہ ایک قسم کا مقابلہ ہے کہ میرے شیخ اگر تم فلاں ہو تو جنید بغدادی سے ہم بھی کم نہیں. ایسا بیچارے کا ارادہ نہیں ہوتا, لیکن صورتاً ایک ایسی بات ہے, بس ایک دفعہ جو ہے بس اسی طرح عبادت کرنی ہے. یہ عبادت نہیں ہے. کونوا مع الصادقین میں تو بیان بھی نہیں ہے. خاموشی سے بھی بیٹھے ہیں نیک مجلس میں تو انشاءاللہ تعالی ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہی ہے.
ذکر کتنا کرنا ہے وہ بھی شیخ سے پوچھو. ایک کتاب پڑھ لو، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیوں شیخ سے پوچھنا چاہیے ذکر. وہ وقت کبھی ہوگا تو یاد دلا دیجیے گا. آپ بھی پرخاص ہیں یاد دلانا ذکر کیوں پوچھ کے کرنا چاہیے اور کتنا کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے. ایک سوال آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں. طاقت کا ایک کیپسول ہے سربیکس ٹی، اس کو روز ایک کھانا ہے. پوری کھا لیں تو ہاں جی اس میں اتنی طاقت ہو کہ سارا سسٹم خراب کر دے، تو اللہ کے نام کی طاقت. تسبیح فاطمہ کتنی ہو بھائی؟ 33 بار. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 300 بار فرما دے تو کرتے نہیں کرتے. لیکن ہمارے تک اللہ تعالیٰ کی نظر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں اللہ ڈالتے تھے، ہر عطا آسمان کی عطا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان قیامت تک کے ذوف کا رکھا. تینوں کل 3 بار جو صبح و شام پڑھ لے، جادو سے، نظر سے، حسد سے اور شر سے اس کی حفاظت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے 33 مرتبہ پڑھنا. بتاؤ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پڑھتے نہیں پڑھتے؟ رکوع کی تسبیح کتنا جا سکتے ہیں؟ 7 تک، 5 تک، 3 تک کم از کم. ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 100 مرتبہ پڑھتے نہیں پڑھتے. یہ کیوں ایسا ہوا بھائی؟ فجر کی نماز میں زیادہ تر لوگ چاکو چوبند ہوتے ہیں. اس وقت 9 رکعت ہونی چاہیے نا، اس وقت تو 4 ہیں، اور دوسرے 2 رکعت تو امام صاحب پڑھائیں گے تو ماشاءاللہ پڑھائیں گے. مغرب میں بھی آدمی تھوڑا بہت ہوتا ہے تو 3 رکعت 2 رکعت، اور اس میں بھی امام صاحب اس حساب سے پڑھائیں گے. تو اس وقت وہ پھر اب اگر موقع ہوگا تو بتا دوں گا، یہ مضمون نہ رہ جائے. ان اللہ مع الصابرین جن کا نام نہیں آیا. الصبر فی المصیبہ، شکایت نہ کرے، غم ہوگا. غم کا اظہار مالداروں کے پاس نہیں کرنا ہوتا ہے، اپنے ایسے نیک دوستوں سے کرنا ہوتا ہے، امام صاحب سے، نیک لوگوں سے. اگر کسی کو کوئی مالدار کے پاس آئے، حضرت مجدد فرماتے ہیں میرا دل سے غم پھٹا جا رہا ہے، کوئی صورت نہیں ہے حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی، نہ آگے 10 سال تک کوئی ایسا لگتا ہے، سیٹھ صاحب دعا کرنا میں حج عمرہ کر رہا ہوں. حضرت مجدد نے فرمایا تو نے گناہ کیا، بھیک مانگی. تو نے یہ سلیم الحق صاحب سے دعا کیوں نہیں کرائی؟ یہ بھی مال پانی والے ہیں، لیکن ان سے دعا کیوں نہیں کرائی؟ امام صاحب سے دعا کیوں نہیں کرائی؟ مؤذن سے دعا کیوں نہیں کرائی؟ تو تمہارا یہ دعا کرانا اصل میں بھیک مانگنا ہے. دل چاہتا ہے مدینہ شریف آؤں اور جاؤں، وہیں گم ہو جاؤں، موت بھی وہاں ہے، پتہ نہیں کب مدینہ شریف دیکھیں گے. بھائی جب غم تو ہے ہی نہیں نا، اصل تو اتباع ہے 100% شریعت اور سنت کی. ایک شخص مدینہ شریف میں رہتا ہے، گناہ کر رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، کیبل لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک یہاں پر آلو بیچ رہا ہے، فرض واجب سنت موقع کرتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا. دلیل قرآن پاک کی لے لیں، ان اولیاءہ الا المتقون. ہمارا کوئی دوست، کوئی ولی نہیں، مفہوم وہی جو متقی تقوی والے ہیں. اور تقوی نام ہے کف النفس عن الہوا، گناہ کے خیالات ہیں عمل نہ کریں. حدیث پاک یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جا، گناہ سے بچ جا، سارے دنیا کے عبادت گزار سے بڑھ جائے گا. ہاتھ میں تسبیح، لڑکی کو دیکھ رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو مولانا دیکھیں کیا ہو رہا نہیں ہے، ابے مولانا کو پھنسا رہا ہے. یہ لاہور خود تجھ پہ لاہور پڑھ رہا ہے. دیکھیے تسبیحات کی، نمازوں کی، تہجد کی، حج عمرے کی کوئی کمی نہیں ہے. ہر سال اتنے حاجی حج کرتے ہیں، اور عمرے والے اتنے کہ حساب کتاب بھی نہیں لگا سکتے پورا سال. رمضان شریف میں جو جانے والے ہیں بتاتے ہیں حج سے زیادہ آخری دنوں میں رش ہوتا ہے. لیکن تقوی والے کتنے ہم لوگ، ساری دنیا کا نقشہ پھرا ہوا ہوتا. اگر تقوی سے ہم رہے، چاہے عالم ہو چاہے عالم نہ ہو، چاہے حاجی ہو چاہے حاجی نہ ہو، تقوی سے رہتے تو دنیا کا نقشہ بدلا ہوا ہوتا. اس وقت کفر ہمیں غالب نہیں کر سکتا تھا. یہ حضرت مجدد کا ملفوظ نکلے نا اپنے پاس، جس میں فرمایا کہ یہ دشمنوں کی نقلوں کی وجہ سے آج یہ میں آنکھیں دکھا رہے ہیں. اگر ہم جمعے میں بیان کے لیے لکھ لیں گے، اگر جو سوال پوچھتے ہیں مختلف. الصبر فی المصیبہ، شکایت نہ کرے. مولوی فرحان نے فارم بھرا حج کا، بیٹے نے، میں حضرت کا غلام مولوی فرحان غلام زادہ، اس کے ساتھ اور بھی یہ گروپ لیڈر میں اس کا نام تھا. اب جو نیچے جن کے نام تھے اس کا نام نہیں آیا تو ان کا بھی نام نہیں آئے گا. مجھے انہوں نے دعا سے پہلے بتایا کہ ابا نام نہیں آیا. میں نے کہا بھائی اللہ سے راضی رہنا ہے، بیان کرنا آسان ہے، طبعی غم منع نہیں. آپ کو جو طبعی غم ہو رہا ہے نا، یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو رہا ہے. اور مال پر نظر نہیں رکھنی ہے، اللہ پر نظر رکھنی ہے. وہاں سجدہ لکھا ہے، وہاں عمرہ لکھا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جا کر رہو گے. جا کے پہلے عمرہ کرو گے پھر حج کرو گے، گھبرانا نہیں. نام نہیں ہے، اللہ کے پاس تو نام آ جاتا ہے نا تقویٰ کی برکت سے. بھائی اگر نام نہیں آیا تو کیا ہم گناہ کریں گے؟ کیا ہم شکایتیں کریں گے؟ اللہ کے پاس نام آنا چاہیے، اللہ کا خوش ہونا چاہیے. یہ سوچنا کہ میں مال کہیں سے انتظام کر کے چلا جاؤں گا، مال سے کوئی نہیں جاتا.
اور گھبرانا بھی نہیں کبھی، مایوس بھی نہیں ہونا ہے کبھی. کئی بار ایسا بھی ہوا کہ قرآن اندازی ہو گئی، باقی لوگوں کے نام نہیں آئے. 15 دن کے بعد اعلان کیا کہ سب کا نام کوٹا بڑھا دیا، سب کا نام آ گیا، جاؤ. یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا بھائی. مایوس کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی ہوگا؟ کوٹا پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ بلانے والے ہیں. اور کوٹا پر مجھے حافظ ڈاکٹر شفقت کو جب بتایا ان کو بڑا غم ہوا، چھوٹے بھائی ہیں، کہ بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا ہے بھائی؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا. اللہ اور عطا فرمائیں گے نعمت، ٹھیک ہے نا. تو حافظ ڈاکٹر شفقت نے بتایا کہ ایک بات پہ بڑی خوشی ہوئی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہ اس بار جو بیلٹنگ کی ہے نا، 3 سال سے جن کا نام نہیں آیا پہلے ان کو رکھا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ، وہ 3 سال سے تڑپ رہے ہیں بھائی. اور 70 سال کے بوڑھوں کو رکھا ہے. میں نے کہا اللہ کرے ہر موقع پر یہ چیز خیال رکھیں. باقی کی بیلٹنگ ہوئی ہے. میں نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. 3 سال سے وہ تڑپ رہے ہیں، آپ نے تو آج ہی داخل کرایا. مولوی فرحان آپ نے تو ابھی داخل کرایا نا. یہ 3 سال سے تڑپ رہے ہیں. تو اللہ سے راضی رہنا چاہیے. ایک الصبر فی المصیبہ، نمبر 2 الصبر علی الطاعہ، اطاعت کر کے صبر کریں. اطاعت کا مطلب صرف نماز نہیں ہوتی، ہر بات اطاعت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی. الصبر عن المعصیہ، گناہ نہ کر کے صبر کریں. اب ہے ان اللہ مع الصابرین، تو صبر میں اللہ مل رہے ہیں نا. حضرت پیارے شیخ فرماتے تھے، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھائی گھبراہٹ کس بات کی؟ مومن تو ہر معاملے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو کچھ اپنے حساب سے اپنے خوشی سے ہو گیا شکر کرے گا، یعنی گناہ نہیں کرے گا، اللہ ملیں گے. وہ کام نہیں ہوا صبر کریں گے، اس 3 تفسیر کے ساتھ اللہ ملیں گے. فرماتے تھے جاؤ میاں عیش کرو. چت بھی مومن کی ہے، پٹ بھی مومن کا ہے. چاہے انتقال ہو، چاہے گھاٹا ہو، چاہے پریشانی ہو، چاہے بیماری ہو. یہاں جو تقویٰ سے رہے گا، یہ نفلیں وغیرہ کم نہیں ہے، تہجد تلاوت کم نہیں ہے. نظروں کی حفاظت، دل کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ماں باپ کا ادب، ہاتھ سے جوانی برباد نہ کرنا، ماں باپ کی بیوی کی جھوٹ، غیبت، ملاوٹ، دھوکہ، فجر کی نماز نہ پڑھنا، تلاوت اپنی صحیح نہ کرنا، قرآن پاک کو صحیح نہ کرنا. کون سی باتیں جن میں ہم مبتلا ہیں بھائی؟ گھبراتے کیوں؟ ایک شخص تھے، بابا نے بتایا، ہمارے گاؤں کی بات ہے. تو ایک بہت ہی غریب آدمی تھا، کا میرے اس زمانے کی بات ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں، جہاں 1 روپیہ اور 1 پیسہ اور ایک وہ چلتا تھا. جس وقت میں ہم نے خود 1 پیسہ دیکھا ہوا ہے. 1 پیسے میں اتنی چیزیں ملتی تھیں. اتنا چنا ملتا تھا 1 پیسے میں. ابھی جاؤ 1 پیسہ لے کے، کا پہلی بات یہ کہ پولیس کو بلاتا ہوں، یہ سکہ چل ہی نہیں رہا جاؤں. دوسری بات ہے دماغ خراب ہے، پانی 50 روپے کا مل رہا ہے، تو آیا ہے چند پیسوں میں چنے لینے کے لیے. بابا کے ایک دوست نے بتایا کہ میں چھوٹا بچہ تھا تو ماں نے مجھے 50 روپے دیے یا 5 روپے دیے اور کہا جا کے زعفران لے آؤ. 5 روپے دیے کہ زعفران لے آؤ. کہا میں دکان والے پاس گیا کہ یہ 5 روپے لیں، زعفران دے دیں. کہا بیٹا یہاں ذرا، یہ کاؤنٹر تھا نا اس کے پاس سے بلایا، ایک برنی کھولی، اس میں زعفران تھی. کہا اس کو سونگو بیٹا. سونگا کب؟ جاؤ 5 روپے ہو گئے. تو اس وقت کا معاملہ. تو اس نے پوچھا ہمارے گاؤں میں تمہارے پیسے کتنے ہیں حج پہ جانے کے لیے؟ کہا 30 روپے ہیں. تو گاؤں کے بڑے آدمی نے کہا تم پھٹیچر آدمی حج کرو گے؟ حج تو ہمارے جیسے سیٹ لوگ کرتے ہیں. اب دیکھو اکڑ اڑ گئے نا. یہ اس وقت پانی کے جہاز چلتے تھے، سفینہ حجاج ایسے کر کے جہاز چلتے تھے، وہ سفینہ شمس وغیرہ جو بھی چلتے تھے جہاز یہ پانی کے. اب تک مجھے یاد ہے جب جہاز بندرگاہ سے جدا ہوتا تھا نا، ایسے لبیک کے نعرے، اتنا ایسا عجیب معاملہ ہوتا تھا. پہلے ہمارے گھروں میں تلاوت اور ذکر اور دینی کتابیں پڑھی جاتی تھیں. تلاوت کی آواز لوگوں کو ہلکی ہلکی آتی تھی. آج اس کی جگہ نیٹ اور کیبل اور فیس بک اور یوٹیوب اور جھوٹ فلمیں ڈائجسٹ پڑھنا، فیس بک راتوں کو جاگنا، ایزی پیکج پر بک بک کرنا، اور اس کے اندر پہلے کیا معاملہ اب کیا معاملہ. تو یہ پہنچا کراچی بندرگاہ پر تو آخری جہاز روانہ ہو رہا تھا. تو 2 جہاز تھے. اب ایک تو سفینہ حجاج تو مجھے یاد ہے، دوسرا مجھے یاد نہیں کون، ایم بی شمس ایک اور نام تھا. یہ دونوں جہاز جو ہے وہ جانے والے تھے. تو شپنگ کمپنی جو تھی اس میں آپس میں لڑائی ہو گئی. اب اس وقت حج تھا 800 روپے کا یا پتہ نہیں کتنے کا تھا حج. تو اس نے کہا کہ 700 روپے
آ جاؤ جلدی جس کو آنا ہے، آخری پانی کا جہاز ہے. دوسرے نے کہا 600. لڑائی ہو گئی آپس میں. لڑتے لڑتے ایک نے کہا 30 روپے میں آ جاؤ. کہ 30 روپے مجھے تو ٹکٹ دے بھائی. اور عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات بھی کہیں. ابے بھائی تو کہاں سے آ گیا؟ کہ چریا تم بلاتا ہے یا اللہ بلاتا ہے؟ اچھا ایک ٹکٹ بکا، صرف ایک ٹکٹ بکا، پھر 800 تک معاملہ چلا گیا. بلانے والا وہ ہے. یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب بلاوا ہوتا ہے پھر آدمی جاتا ہے. آپ کا جملہ سادہ ہے. وہاں جیب کترے بھی آتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ کا بلاوا ہے جیب کتروں کے لیے. ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ان باتوں کو. جن دوستوں کے بہو بیٹیوں کے نام نہیں ہے وہ اللہ سے آوازاری نہ چھوڑیں، صلاۃ الحاجات نہ چھوڑیں، تقویٰ کا دامن نہ چھوڑیں. بہت سے لوگوں نے توبائیں کی ہیں کہ ہم آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، اس پر ہم جا رہے ہیں. اس پر قائم رہو. کعبہ اگر نہ ملا کعبے والا تو ملے گا. گھبرانے کی کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ نا بھائی. ہاں یہ ضرور دل میں غم ہوتا ہے. میرے دوستوں کے پاس 1.5 لاکھ کا موبائل. میں کہتا ہوں بیان میں کبھی دل نہیں چاہتا کہ ہم 1.5 لاکھ کا موبائل بیچیں. اور 1 لاکھ کے اندر عمرہ ہوتا ہے، جب حج کے بعد جو ہوتا ہے 1 لاکھ ہوتا ہے، 90,000 ہوتا ہے. دل نہیں چاہتا کہ ہم موبائل بیچ کر اللہ کا گھر دیکھیں، صفا مروہ کی دوڑ لگائیں. جو بیچ میں حضرت حاجرہ علیہ السلام جب دوڑی تھی تو ہمیں دوڑنا ہے، وہ دل نہیں چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ دیکھیں، میزاب رحمت دیکھیں، دروازہ دیکھیں، حجر اسود دیکھیں، مقام ابراہیم دیکھیں. دل نہیں چاہتا کہ اس سرزمین پر 7 چکر لگائیں جس سرزمین پر سارے انبیاء علیہ السلام نے چکر لگائے، جو ذرہ ذرہ نور میں ڈوبا ہوا ہے. دل نہیں چاہتا کہ جالی مبارک پر جا کے صلاۃ و اسلام پیش کریں. غزوہ احد کی جگہ دیکھیں جہاں 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک وقت میں جان دے دی. مسجد قباء پہلی مسجد، وہاں دیکھیں وہاں پر پڑھنے کا نماز کتنا ثواب ہے. اللہ ہمت دے تو غزوہ بدر جہاں ہوا تھا وہاں دیکھیں کیسی خوشبوئیں آ رہی ہیں، کیسا سناٹا اور خاموشی. وہاں یاد آئے گا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے لیے 313 نے کس طرح ان کو ذلیل و رسوا کر کے بھجوایا. میں تو بہت غمگین ہوتا ہوں کہ دل نہیں چاہتا کہ ہم جنت المعلا میں جمع خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں ہیں، وہاں ہم جائیں. ایک بس فلم کی موبائل کی ضرورت ہے، 1.5 لاکھ کی موبائل کی، لیکن بس اللہ فضل فرمائے تو کام بنتا ہے. دل ہی نہیں چاہتا. پیسہ ہے لیکن ایزی لوڈ میں لڑکیاں، فلمیں، ان کو فارورڈ کرنا برائیوں کو. جو برائی کرے گا اس کی کھوپڑی پر لگے گا. نئی نئی جو چیزیں ایجاد کر رہا ہے برائیوں کی، بلا رہا ہے گھر پہ ناچ گانا دکھا رہا ہے. اللہ فکر عطا فرمائے، اللہ جھنجھوڑے ہمارے دل کو. احساس ہی نہیں ہوتا کہ بھئی یہ چیزیں بیچ کر عمرے کے لیے اپلائی کر دیں. فکر ہی نہیں ہوتی. پیسے حالانکہ جس کے بعد جو 1.5 لاکھ کی موبائل لے گا اس کے بعد اور کتنا پیسہ ہوگا. اماں آپ نے کبھی عمرہ نہیں کیا، پیسے نہیں ہیں، میں نے جمع کیے ہیں ایزی پیکج پہ. میں نے لعنت بھیجی ہے لڑکیوں کو دینے کی. 3,000 روپے میرا خرچہ تھا 1 سال کا، 36,000، اور یہ سب میں نے جمع کیے. چلیں میں آپ کو لے چلتا ہوں. ویسے 40 سال سے کم کا نہیں ملتا ویزا، اس طرح مل جاتا ہے. فکر ہو تو نا. کتنے لوگوں نے 5-5 10-10 روپے جمع کیے. ایک صاحب تھے 3 سال پہلے، بڑا حج کی فکر ہوئی، اتنا فکر ہوئی کہ سائڈ پہ موٹر سائیکل لگا دی اور موٹر سائیکل کے جو ہوتا ہے نا ہینڈل، اس پہ ہاتھ رکھ کر رونا شروع کر دیا. 11:30-12 بجے تھے. کہ اللہ ہمیں بھی آپ مہربانی فرمائیں. رونا شروع کر دیا اس نے. گھر آیا، بیوی نے کہا آنکھیں لال ہو رہی ہیں، خیریت؟ کہ بس ایسے ہی. کہ نہیں کیا بات ہے. وہ رونا شروع کر دیا اس نے. صبح کو فجر کے بعد گھر پہ ایک صاحب آئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے بھائی اتنے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، کہ میں آپ کو تلاش کر رہا تھا. یہ کسی کو بھی آپ 2 آدمیوں کو حج پر بھیج دیں، اس کے پیسے ہیں. یہ بیوی کا بھی پھوکٹ میں ہو گیا اللہ کے کرم سے. کہا تمہارے کو مالک بنا کر دے رہا ہوں، تمہاری مرضی ہے. یہ چیزیں جو ہے نا وہ میں سمجھ میں نہیں آتی. تو سمجھ میں نہیں آتی تو ہوتا بھی نہیں کہ بھئی اتنے لوگ جا رہے ہیں، میں کیسے جاؤں گا. بس ہو گیا مسئلہ. کیسے جاؤں گا؟ بلانے والا وہ ہے. حضرت مجدد فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو چارپائی ہوتے ہیں نا اس کو بنتے ہیں. ہمارے دوست پلنگ والے ہیں، ہم گاؤں والے ہیں، تو چارپائیوں کو بنتے ہیں. وہ بوڑھا آدمی نکلا، اب مجھے یاد نہیں کس جگہ سے نکلا، بمبئی یا دلی جو پورٹ ہے پانی کے، وہاں نکلا. اشعار پڑھتا ہے، گنگناتا جا رہا ہے. جو ابھی اشعار یہ پڑھے جا رہے ہیں اس وقت کوئی اور اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں. آیا گاؤں کا پیدل. کہ بھائیوں مجھے چارپائی بنانا آتی ہے. اس کو کہتے ہیں بنوانا چارپائی. جو
چارپائی بنوا لے. چارپائی لی, بنائی, چنے لیے, کھاتا ہوا چلتا چلتا جا کر بمبئی پر پہنچ گیا پانی کے جہاز پر. تو وہاں پتا چلا اس وقت 60 تھے یا 70 تھے, پتا چلا 300 روپے ہے. کہاں سے 300 روپے آئیں گے؟ آخری جہاز ہے, آسمان کی طرف نظر رکھی ہوئی ہے. عیسائی کیپٹن جو ہے اس نے مائک پر اعلان کیا کہ ہمیں جہاز پر کسی کام کی ضرورت ہے, تو کوئی آئے تو بتائے ہمیں. تو اس وقت یہ پاسپورٹ یہ سسٹم تھوڑی تھے کوئی, اس وقت ڈاکیومنٹس بنتے تھے, سرٹیفکیٹ وغیرہ جو بھی تھے اس وقت کے. تو اس بوڑھے بابا نے کہا کہ میں حاضر ہوں خدمت کے لیے. تو بوڑھے بابا کو دیکھا, کیا صفائی کرے گا یہ بھائی؟ تو کہا کہ آپ, ہاں. تو اور لوگ بھی آ گئے, تو کہا کہ بھائی ہم بھی چلتے ہیں. 10-12 جو لوگ بھی تھے کہا ہم چلتے ہیں. تو اب بوڑھے بابا نے بھی کہہ دیا. تو اب یہ عیسائی پریشان ہو گیا, کہا یہ کیا کام کرے گا؟ تو جان بوجھ کر اس نے کہا اصل میں بیت الخلاء صاف کرانے ہیں. واقعی بیت الخلاء صاف کرانے تھے. 6-7 جتنے بھی تھے وہ اٹ گئے, کہا میں نہیں بیت الخلاء صاف کرنا. اس نے کہا میں حاضر ہوں بیت الخلاء صاف کرنے کے لیے, حج تو ملے گا. اب یہاں عیسائی پریشان ہوا کہ اب اس کو کیسے لے جائیں, یہ تو مصیبت ہو جائے گی ہمارے لیے. تو کہا دیکھو یہ بوری رکھی ہے, اس وقت پتہ نہیں 40 من یا کتنے کی ہوتی ہے وہ, پتہ نہیں کے جی جو ہے 40-45 کے جی سے بڑھ کر 50 کے جی. تو یہ بوری آپ اٹھا لو گے تو آپ کو لے چلیں گے. یہ بوری کے پاس آیا. ابھی عمرے کا کتنا ترتیب تھی لوگوں کی, لاکھوں لوگ عمرے پر نہیں جا سک رہے. سجدے میں سر رکھ دیں کہ یا اللہ بیت اللہ کے دروازے عمرے والوں کے لیے کھول دیجئے, ہو سکتا ہے اس دعا پر اللہ میں بھیج دیں. کیا مشکل ہے وہاں پر؟ کورونا کیا بھیجتا ہے اللہ کے آگے بھائی؟ اوکے جو احتیاط کر رہے ہیں, ہم تو دعائیں دیتے ہیں حرمین شریفین کے خادمین کو. الحمدللہ اللہ کے کرم سے ایسا کوئی انتظام دنیا میں کوئی سپر دعوت کر کے دکھائے ذرا. بولنا بکواس کرنا تو آسان ہے, اتنے ہجوم کا لوگ لاشیں نکلتی لوگوں کی حج کے موسم میں اور رمضان کے موسم میں. جو میڈیا نے بکواس کر دی اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اعتراض کرنے والوں نے کچھ کہہ دیا, بس اس کا مووی دکھاتے پھر رہے ہیں. یہ دیکھو اس طرح ہونا چاہیے. دماغ خراب مت کرو اپنا. تمہیں کیا معلوم کتنے انہوں نے خرچے کیے ہیں, کیا کیا حالات ہیں وہاں کے. پانی نہ ملتا لوگوں کو حج اور عمرے میں, اور رمضان کے آخری 10 دن میں پانی نہ ملتا لوگوں کو. اس بھیڑ کے اندر کون پانی پہنچاتا ہے وہاں پر؟ کس طرح محنتیں کرتے ہیں یہ لوگ. ذرا سا کوئی بیماری کی اطلاع ملے, کھانا پکایا ہے, کھانا بچ گیا, کہ جاؤ کسی کونے میں جا کے ڈال دو, بے حرمتی نہ ہو. اس کو دوبارہ پکا نہیں سکتے تم, آج سے تھوڑی ہے, برسوں سے. یہ 5 ریال میں اتنا کھانا ملتا ہے, 3-3 4-4 لوگ کھائیں پھر بھی بچ جاتا ہے. یہاں کا ایسا ہو تو, لیکن کیا ہے, بس میڈیا کی غلامی ہے. تو کہا بابا یہ بوری تم اٹھائے گا تو تم کو لے جائے گا. وہ بوری کے پاس بوڑھے بابا آئے, کہا اللہ جی میں گندا کچرا اور گندا خون تھا, آپ نے ماں کے پیٹ میں مجھے رکھا, پھر آپ نے مجھے بچہ بنایا, پھر جوانی آپ نے دی, بڑھاپا بھی تو آپ نے دیا ہے نا. یا اللہ جو آپ نے پہلے جوانی تھی اب بھی دے سکتے ہیں نا, آپ میری مدد کریں بوری اٹھانے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کا نام لیا, بوری اٹھ گئی. چلو بھائی اوپر. 2 جوڑے تھے, ایک یہ قصے کہانی کی بات نہیں بتا رہا ہوں, 2 جوڑے تھے. ایک جوڑے سے وہ بیت الخلاء صاف کرتا تھا بابا جی, پھر وہ صفائی نہا کر جوڑا پہن کے نماز پڑھتا تھا, رات کو پھر قرآن شریف پڑھتا تھا. تیسرا دن تھا, انگریز آیا کہ تم کیا پڑھتے ہو؟ یہ کہ ہمارے رب کا کلام ہے. کہ تو اس کو آستہ نہیں پڑھ سکتے؟ کہ کیوں؟ کہ تم پڑھتے ہو نا ایسا لگتا ہے میرے دل کو ہی کاٹ رہا ہے. اتنا دل میں سکون کبھی نہیں ملا زندگی میں. ہم تو ویلیم 5 ویلیم 10 والے ہیں, کیا چیز ہے یہ؟ تو کہا ہمارے رب کا کلام ہے, ہمارے رب نے ہم سے فرمایا کہ یہ کرو نہ کرو. کیسے تم تک پہنچا؟ کہ اللہ کے سب سے پیارے آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے میں پہنچایا, ہمارے تک وہاں سے پہنچایا, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. آگے وہ کیا سمجھے گا؟ کہا تو مجھے ہاتھ میں تم دو گے؟ کہا نہیں, یہ تو جو پاک نہیں ہے, جو صاف نہیں ہے, وہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. کہ کیوں ایسا ہے؟ کہا رب کا کلام ہے نا, تو اس کی شرط کیا ہے؟ کہ آپ کلمہ پڑھ لو اور پھر ہاتھ لگا لو, ہاتھ وضو وغیرہ کر کے. تو کیا کلمے کے لیے کیا ہوگا؟ کہ یہ الفاظ بولنے کیا بولا ہوں, مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے پتہ ہے؟ اس بوڑھے بابا کی وجہ سے ایک عیسائی مسلمان ہوا, اور مسلمان ہوئے 10 دن بھی نہیں ہوئے, اللہ نے اسے حج بھی کرا دیا. آئیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سامنے کچھ بولنا ہے تو نعوذ باللہ بول کر دکھائیے ذرا. اب اگر نہیں جا سکتے, پیسہ نہیں حج عمرے کا, تو تقویٰ پر تو کوئی نہیں روک سکتا نا بھائی. اس کا تو آج سے ہی اگلے سال کا ارادہ کریں.
اب یہ 3 سال سے جن کا نام نہیں نکلا وہ 3 سال تک کتنا تڑپے ہوں گے. اللہ نے ان کا نام نکال دیا. بوڑھے آپ کو میں بتاؤں حج پر جب آپ جائیں گے نا تو اللہ کی محبت میں آنسو نکل جائیں گے. لڑک لڑک کر گھسٹ کر بوڑھے لوگ حج کرتے ہیں. بوڑھیاں حج کرتی ہے گاؤں کی, ساری زندگی پیسے جمع کر رہے ہیں. اگلے سال پھر بڑھ گیا, پھر جمع کیا, اگلے سال پھر بڑھ گیا. ان کو دیکھو نا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور ہم کو کوئی کہ حج پر چلو بھائی, یہ تو ابھی کیا حالات ہیں ابھی کس, اور ان کو دیکھو آپ یہ سو رہا ہے کہ آخر میں ان کو ہر سال آپ دیکھیں گے ان کو آپ کس طرح کوئی جوان ساتھ نہیں ہے, پیسے اتنے ہیں نہیں. ان کو کون حج کراتا ہے؟ ایک مزدلفہ میں رات میں رہنا ہوتا ہے پتھروں پر. مزدلفہ میں کیا دعائیں وغیرہ. تو ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی, حافظ ڈاکٹر شفقت, ڈاکٹر ریاض اور حضرت کا یہ غلام, تو کوئی جگہ کوئی بھول گیا اس وقت, یہاں تو کوئی جگہ تلاش کرنا آسان تھوڑی ہے, وہاں پر کوئی نشانیاں تھوڑی ہیں. ایک صاحب آئے, ان کو صرف نیچے کا احرام پہنا ہوا تھا, اوپر کا نہیں تھا. بڑے پریشان, آئیے بیٹھیے چائے پیجیے, پاپا تھا وہ کھائیے. خیریت کیا ہوا؟ کہ میں فوجی ہوں, تکبر نے مار دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہ میں استنجا کرنے جا رہا تھا تو گھر والوں نے کہا کہ کسی کو ساتھ لے جاؤ, کوئی نشانی رکھ لو. کہ میں فوجی ہوں, اس میں کون سی بڑی بات ہے جو کچھ مسئلہ ہو جائے میرے لیے. تو کہا بس استنجا کر کے جیسے اٹھاؤں تو سارے نقشہ ہی بدلا ہوا تھا. پھر اس کے بعد اسی حالت میں بیچارہ رہا. پھر مینا دوسرے دن پہنچا, وہاں سے جا کر اپنے مکتب میں پہنچا. اور یہ تو چلو ٹھیک ہے فوجی تھا, لیکن ایسے بوڑھے یہیں مزدلفہ میں ایک بوڑھا رو رہا ہے. کہا فاتح جو ہے نہیں مل رہی. آج تک وہ یاد آتا ہے بوڑھا ایسے رو رہا ہے, میرے حج کا کیا ہوگا, فاتح کا کیا ہوگا. اب ہم کو کیا معلوم, کیا ہے کچھ پتہ ہی نہیں. تو کیسے مدد آتی ہے وہ اب کیا کریں, ہم کبھی بتایا بھی نہیں, آج پہلی دفعہ دل میں آیا اتنے برسوں میں. ہم چلے جا کے یہاں کچھ نہیں, ایک پل تھا, اس پر ہم چڑھے. پل پر ایک آدمی آگے پیچھے, پل پر کوئی نہیں تھا. اب پل سے جھانک رہا ہے, یہ جگہ تھی وہ جگہ تھی, پتہ نہیں کہاں سے ایک آدمی آ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا جی ان کی اہلیہ فاتح بوڑھی بیچاری, وہ رو رہی ہوگی اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں. تو انہوں نے اسی نیچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس جگہ پر جاؤ گے مل جائے گی. تو وہ جگہ میں نے دیکھی, اور جیسے مڑ کر دیکھا وہ آدمی تھا ہی نہیں وہاں. اور اس اشارے پر اس نے جو دیکھا تو کوئی بس یا کوئی چیز تھی, اس نے وہاں سے چیخ ماری اور روتے ہوئے فاتح فاتح فاتح. ایک اولاد اور ماں باپ کی محبت, ایک میاں بیوی کی محبت, اللہ تعالیٰ کو جو محبت ہے اس کو کوئی شمار کر سکتا ہے بھائی؟ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ کس طرح اللہ نے بھیجا کسی کو. ورنہ جاتے ہیں حج پر, ان سے پوچھیں مزدلفہ میں کوئی جگہ آسان ہے کوئی جگہ تلاش کرنا. تو اس لیے صرف ایک ہی بات ہے کہ ہم چونٹی کو بھی ہمارے ذات سے تکلیف نہ پہنچے. انشاءاللہ اگلے سال نام آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی ایسا نہیں ہے کہ نام نہیں آیا تو کوئی گناہ ملے گا, لیکن اصل چیز تقویٰ ہے. اگر نام نہیں آیا تو تقویٰ کی فکر مجھے اور آپ کو کرنی ہے نا بھائی, اور صبر ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. نام نہیں آیا, جو آپ نے کوششیں کی, پاسپورٹ بنایا, فارم لکھے, پیسے جمع کرائے, جتنا آپ کے بس میں تھا آپ لوگوں نے کیا. میرے دوست وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا, جس نے اب گھر بنا رہا تھا, جو مفتی صاحب نے فرمایا آپ کو حج, اور حج کا اس نے فارم بھرا, والدہ کا بھی اپنا بھی, ابھی عشاء کے پہلے ملا, بہت غمگین. یہ شیخ نام نہیں آیا. میں نے کہا بھائی غمگین تو ہونا ہی چاہیے, لیکن آپ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ایک صاحب آئے یہاں آ کر, کب دوست سامنے بیٹھے ہیں کہ ان کے فارم میں میں نے نام بھرا تھا, ان کو گروپ لیڈر بنایا تھا, کہ میرا نام آ گیا. تو یہ بھائی جو میرے دوست جن کے نام نہیں نکلے, جو میری بہو بیٹیاں ہیں نام نہیں نکلے, اللہ کے پاس نام آ گئے, فکر نہیں کرنا ہے. اب چاہے حج پر کسی کا انتظام ہے اور اس پہ حج فرض نہیں ہوا یا فرض ہوا, سب کا حاصل اللہ کی رضا ہے. اللہ کو راضی کرنا جنت سے بڑھ کر ہے. دعا بھی سن لیجیے, اللہم انی اسألک رضاک والجنہ. اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا کا سوال پہلے کرتا ہوں, جنت کا بعد میں. میں یہ اشعار پڑھ لیتا ہوں, اعظم قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے, پھر ہمارے دوست کے اشعار پورے کر لیں گے.
اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پس مرگ، اڑا کے بعد میری مشت خاک کو پس مرگ، کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے آس پاس نثار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا، مٹی مرنے کے بعد ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا، کوچا ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا کہ جائے، ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا کہ جائے کوچا اثر میں تیرے بن کے غبار۔ جتنا سنت پہ عمل ہوتا جائے گا آپ صلی اللہ تعالی سے محبت بڑھتی جائے گی، اور جب محبت بڑھے گی عمل ہوگا، جب عمل ہوگا تو حدیث کے حساب سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ دیکھو نا اور بھی بہانے ہیں اس طرح کے اللہ کا پیارا بننے کے۔ واہ واہ واہ، ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا کہ جائے کوچا اثر میں تیرے بن کے غبار۔ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ، امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانا ہے مدینے میں میرا نام شمار، مدینے شریف کے کتوں میں میرا شمار ہو۔ یہاں مراد جانور بننا نہیں ہے، یہاں مراد تقوی اختیار کر کے نفس کو خطاب ہو رہا ہے کہ اس کی خصلت کتے جیسی ہے، دم ٹیڑھی رہے گی اس کی، اللہ اس کی اصلاح نفس کی میری اور سب کی کرا دے، تو یہ مراد ہے۔ یہ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانا ہے مدینے میں میرا نام شمار، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں۔ واہ 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 واہ، کیا اللہ والے یہ تھے۔ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مدینے کے مجھ کو مارو مورو مار۔ اللہ جب مر جاؤں تو مندی کے سام بنے مجھے کھا جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مفہوم ہے کہ جب کام نپٹا لو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو جب مرنے آؤ تو مدینہ شریف میں مرنا، کہ سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر ابو بکر، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر سب سے پہلے میں جنت البقیع والوں کی سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا، پھر جنت المعلا، پھر طائف، پھر سب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب میرے شہر کو آپ نے دوسرے نمبر پہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا خاموش رہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، بس فیصلہ ہو گیا۔ یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے کہ حضرت مدینہ شریف سے رومال لایا ہوں آپ کے لیے ہدیہ۔ حضرت نے چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھ لیا۔ بہت سے لوگوں کو بولنے کی عادت ہوتی ہے، دوسرا دونوں بھائی ایک اور بھی عادت ہوتی ہے ان کو اس طرح کی کہ حضرت چائنا کا رومال ہے، فرمایا مجھے پتا ہے چائنا کا رومال ہے، مدینہ شریف کی ہوا تو لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنوں پاگل ہو کے مرا، لیلا کے گلی کے کتے کو پیار کر رہا ہے، تمہاری آنکھیں تو اللہ کا بنایا ہوا جادو ہے، تمہارے بال کے وسط تو بادشاہوں کی سلطنت میں نیلام کر دوں۔ کسی نے کہا تمہارا دماغ اتنا چل گیا حرام عشق کے اندر، ارے بیوقوف کتے کے لیے تو ایسا کر رہا ہے کہ چلے چلو، تمہیں کیا معلوم لیلا کے گلی کا کتا ہے، عام کتوں جیسا کتا تھوڑی ہے۔ تو مدینہ شریف سے اگر کتا آ جائے تو وہ عام کتا ہوگا کیا؟ وہاں پر تو معاملہ نہیں ہے۔ مثال بتا رہا ہوں آپ کو کہ مدینہ شریف سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ ہے وطن میں مگر دل مدینے میں ہے وطن میں دل مدینے میں ہے مدینہ تجھ پر فدا صد وطن۔ جب مدینہ شریف سے یہ محبت ہوگی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت کا معاملہ ہوگا؟ کیسے گناہ کر سکتا ہے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو یاد کر کے؟ بے حیائی کے خیالات سے بہتر ہے سوچیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کے میدان میں ہے اور پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، خون مبارک نکل رہا ہے ہمت پر جوانی برباد کرنے کی، ہے ہمت پر بدماشی کرنے کی، ہے ہمت پر ماں باپ کو ستانے کی، ہے ہمت گناہ کرنے کی۔ اصل میں کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت کے بغیر مال نہیں ملتا۔ یہ اللہ پر نظر رکھیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، صبر آ جائے گا۔ اور کون سی تو اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اللہ اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے۔ کوئی اللہ حج کا اور کوئی انتظام کرا دیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے جن کے نام نکلیں گے یہ کہاں سے انتظام ہو گیا۔ اب اگر کوئی سوچے کہ میرا نام نہیں نکلا، میرے پاس پیسے رکھے ہیں، کل جمع کراؤں گا پرسوں چلا جاؤں گا، مثال ایک بتا رہا ہوں، خطا کرے گا۔ ہمیں کیا معلوم کہ نام نہیں آیا، اور وہاں پر اگر ہم جاتے تو کیا معاملہ ہمارے لیے ہوتا۔ وہاں ایک آدمی نے صرف اتنا کہہ دیا کہ مدینہ شریف کا دہی کھٹا ہے، ہمارے ہندوستان کا دہی میٹھا ہے،
خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میرے شہر کی برائی کرتا ہے، مدینہ خالی کر دے۔ اتنی کوششیں کی، مدینہ شریف خالی کرنا پڑا۔ ایک اللہ نے کسی کو مال دیا تھا، وہ انڈے لیتا تھا گھر کے لیے، وہ جو مطلب اپنی رہائش کے لیے۔ ایک دفعہ انڈے گندے نکلے اور مدینہ شریف میں دور سے عورتیں آتی ہیں، ایسا پردہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، ایسا پردہ، بیچاری غریب قسم کی، ایسا وہاں بیٹھی ہوئی ہیں دھوپ وغیرہ میں، تو اس نے انڈے لینا بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا یہ عورتیں غریب ہیں، میری پڑوسن ہیں، دور سے آتی ہیں، انڈے لے لیا کرو۔ وہ دوسرے دن 2-3 درجن انڈے لیتا تھا اور سب کو تقسیم کرتا تھا، ہدیہ دیتا تھا۔ وہاں کا ادب کس سے ہو سکتا ہے؟ اب پتہ نہیں کیا معاملات ہیں، ہمیں کیا معلوم۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ساری دنیا کا انتظام کرا دے حج اور عمرے کا، لیکن جو ہمارے گناہ ہیں اس کی توبہ کریں، نام نہیں آیا صبر کریں، انشاءاللہ اگلے سال آ جائے گا۔ آخر ان لوگوں نے بھی تو 3 سال صبر کیا نا، اپنے سے کم والوں کو دیکھنا چاہیے تو صبر آ جائے گا۔ اور آنسو بھی بہہ جائیں کوئی منع نہیں ہے، دل کو غم ہو رہا ہے کوئی منع نہیں ہے، بس جس کا نام نہیں آیا اللہ کے پاس نام آ گیا۔ مفتی نعیم صاحب ابھی نماز پہ آتے ہوئے فرما رہے تھے۔ جی بھائی۔ عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان خیبہ سے مسرور ہوں گا، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ میں سے۔ بنت یاسین گل بیت اقبال سے باہر آ جائیں، والد صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں۔ بنت یاسین گل بیت اقبال سے باہر آ جائیں، والد صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں۔ یا اشعار پھر والد صاحب کو کہہ کے یہاں سے لے لیجئے گا، پھر سنتے رہیے گا۔ میں سے غباروں میں مستور ہوں گا، میں روزے پہ صلی علی نظر کر کے، میں روزے پہ صلی علی نظر کر کے، میں روزے پہ صلی۔ یہ دل میں ارمان رسول اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو رسول اکرم، یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے دن، یہ دل میں ارمان ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے دن، سناؤں کو میں حال دل کا، سناؤں کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے
سلام لے لو رسول اکرم. شکستہ کشتی ہے تیز دارا، نظر سے روپوش کنارا. شکستہ کشتی ہے تیز دارا، نظر سے روپوش کنارا. نہیں کوئی نہ خدا مارا، نہیں کوئی نہ خدا مارا. خبر تو عالی مقام لے لو رسول اکرم. عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا میں، روزے پہ صلی علی نظر کہہ کے. میں روزے پہ صلی علی نظر کہہ کے. میں روزے پہ صلی علی نظر کہہ کے بدل نور ہوں گا بجا نور ہوں گا. بہت دل میں یقین کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ ہمارے گناہ ہیں. قطر سے دوست کا فون آیا تھا کہ اچانک بہت زیادہ پیشنٹ کورونا کے آ گئے، تو جمعے کا نماز اور خطبہ 10 منٹ میں بند، اذان دی جائے گی 5 منٹ میں نماز مختصر کر کے گھر جاؤں. یہ اور مدینہ شریف سے بھی ہمارے ایک دوست کا تھا کہ بہت رو رہے ہیں کہ میرے بے ادبی اور گناہوں کی وجہ سے جعلی مبارک کی طرف کا دروازہ 2 دن پہلے تک کی بات ہے، ابھی نہیں پتا مجھے. اور ایسے بہت سے لوگ جو یہ رجب میں ویسے ہی ہوتا ہے رش، رجب میں شعبان رمضان کیا حالت ہوگی سوچو آپ. جو وہاں کے رہنے والے ان کا تو کوئی ٹکٹ اور ویزا کا مسئلہ نہیں، تو ایک ہی راستہ ہے توبہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں اور توبہ قبول فرماتے ہیں. اب ہم تو گھسے ہوئے چرس میں، ہیروئن میں، شراب میں، ڈرگس میں، اس نشے کے ساتھ جو گناہ ہو جائے کم ہے. توبہ ہی نہیں کرتے، جان جاتی ہے چلی جائے. کل سنایا تھا واقعہ حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا آج فجر میں. جی گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا احد کے شہیدوں کے خون وفا سے. احد کے شہیدوں کے خون وفا سے. احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا. سبق لے کے پابند دستور ہوں گا. عجم کے بیاباں مدینے میں جب قلب مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا. مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا. مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا. میں مہجور ہو کے نہ مہجور ہوں گا. میں مہجور ہو کے نہ مہجور ہوں گا. شیخ العرب والا جماعت
عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبا کی زیارت و نفلوں سے خطے، قبا کی زیارت و نفلوں سے خطے، قبا کی زیارت و نفلوں سے خطے، ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا، ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، بلاوے کی ہے طائب دیر ورنہ کراچی سے مدینہ دور کیا ہے، کراچی سے مدینہ دور کیا ہے، بلاوے